حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا سیدہ طاہرہ رازیہ رسول مادر آلے رسول ہے، بنت رسول مادر آلے رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ بطول ہے، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، قائم سدا بہار انہی کا تو پھول ہے، بنت رسول مادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں موجود ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج کا ہمارا یہ خاص پروگرام بی بی کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ جی ناظرین، ہم مسلسل اس پروگرام میں آج بی بی کے موضوع پر بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا وسیع حیدر زیدی صاحب، جو کہ ہمارے اس پروگرام میں بی بی کے موضوع پر بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیت میں سے قائم ٹی وی کی دیکھنے والے ناظرین کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بی بی اس کا خاص آپ کو اجر و ثواب عطا کرے۔ حضور، ہم آج ایام فاطمہ کی شہادت کے حوالے سے، یہ شہادت کے دن ہیں، خاص دن ہے یہ، تو ہم چاہیں گے کہ آج آپ بی بی کی عظمت کے سلسلے میں کچھ بیان فرمائیے قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب کی خدمت میں ان ایام کی بی بی کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اگر ہم صرف قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اتنا کچھ پروردگار عالم نے اس شخصیت کے بارے میں نقل کیا ہے۔ علماء نے تقریباً، مفسرین نے 130 آیتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ جن کا تعلق جناب سیدہ کی ذات سے ہے، کیونکہ اس زمانے میں رہنے والی شخصیت ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان 130 آیات میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو براہ راست اس شخصیت، اس ذات کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں، ان صفات کو کہ جن کو دیکھنے کے بعد اس بی بی کے مقام، اس بی بی کے عظمت کا بہت ہی واضح انداز میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
مثلا قرآن مجید کے اندر 130 آیتوں کو چھوڑ دیجئے آپ، چند آیتوں کی طرف اگر ہم صرف توجہ کریں، مثلا قرآن مجید میں آیت ہے آیت تطہیر۔ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ اس آیت کے جو شان نزول ہے، جن ہستیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ان ہستیوں میں جو ایک اہم ترین شخصیت ہے وہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پروردگار عالم جن کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، جن کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ پنجتن پاک ہیں، اور ان پنجتن پاک میں جو اس کا شان نزول ہے حدیث قصہ کی صورت میں، تو اس میں بیان کیا کہ جب پروردگار سے ملائکہ نے سوال کیا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یعنی مرکزی شخصیت یا جس شخصیت کے ذریعے پروردگار عالم نے اس چادر کے نیچے موجود افراد کا تعارف کرایا وہ جناب سیدہ کی ذات۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کے اندر آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی کا اعلان۔ اسی طرح سے ایک اور مشہور و معروف آیت ہے جس سے آپ کے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کس درجے کا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ ہے آیہ مباہلہ۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مباہلے میں رسول خدا کے ساتھ جو افراد گئے، پروردگار عالم نے حکم کیا کہ اب مباہلہ ہوگا عیسائیوں کے ساتھ، اور رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اب جو مباہلے میں آنے والے لوگ ہیں وہ چند قسموں کے ہوں گے، یعنی بالکل جنگ کے برخلاف۔ ابھی تک جو جنگیں ہوتی تھیں وہاں پر شجاع افراد جاتے تھے، طاقتور مرد جاتے تھے، لیکن اب پروردگار نے کہا کہ اب عورتیں آئیں گی، اب بچے آئیں گے، اب نفس آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو تمام مفسرین نے لکھا کہ پروردگار عالم کا حکم تھا اے رسول ان سے کہو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ رسول خدا کہ حکم آیا ہے عورتوں کو لے کر جائیں، لیکن تاریخ قرآن یہ بتاتی ہے کہ رسول خدا فقط و فقط ایک خاتون کو لے کر گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ معیار، وہ کیفیت جو رسول خدا کو ایک خاتون کی صورت میں درکار ہے، اس کے اوپر اترنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے جناب سیدہ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور اس سرزمین کے اوپر ایسی خاتون نہیں ہے کہ جس کو رسول خدا اپنے ساتھ لے کر جاتے، ورنہ حکم الہی ہے، پروردگار کہہ رہا ہے عورتوں کو لے کر جاؤ۔ رسول خدا ایک عورت کو، یہاں کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، معاملہ رشتہ داری کا نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے، پروردگار کا حکم ہے۔ لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ کا ہم پلہ کوئی روئے زمین کے اوپر موجود نہیں تھا، لہٰذا پروردگار عالم جناب سیدہ کو لے کر جاتے ہیں۔ خدا کا حکم تھا عورتوں کو، لیکن رسول خدا ایک ہی عورت کو اس قابل جانتے ہیں کہ وہ آ کر اس مباہلے کے اندر شرکت کر سکے۔ کیا بات ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ کیوں؟ یہاں پر جنگ تھی ایمان کی، سچے اور جھوٹوں کی جنگ تھی، لہٰذا یہاں پر ایسے سچے کی ضرورت تھی، ایسی سچی عورت کی ضرورت تھی کہ جس کی خود قرآن مجید نے گواہی دی کونوا مع الصادقین کے ذریعے۔ پروردگار نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ آئے مباہلہ کے اندر آ کر دیکھیے، مباہلے کے میدان میں آ کے دیکھیے، رسول خدا جن کو لے کر جا رہے ہیں ان کو سچوں کی سند دی جا رہی ہے، یہ سارے سچے ہیں۔ یہ دوسری صفت، ایمان کے بلبوتے پہ یہ جنگ جیتنی ہے مسلمانوں نے، لہٰذا ایک ایسی با ایمان خاتون چاہیے کہ جس کے وجود کے اندر ایمان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ پائی جاتی ہو۔ تیسری آیت اگر ہم دیکھیں تو وہ جناب سیدہ کا انفاق کی منزل میں بھی جناب سیدہ کا جو انفاق ہے، بہت سارے لوگ انفاق کرتے ہوں گے، لیکن جناب سیدہ نے جو انفاق کیا، پروردگار عالم نے اس انفاق کے پیچھے جو اخلاص تھا، جو چھپا ہوا تھا، جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ چند روٹیوں کے بدلے میں پروردگار عالم پوری سورہ نازل کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ فقیر کو روٹی دے دی، اسیر کو روٹی دے دی، مسکین کو روٹی دے دی۔ یعنی جناب سیدہ کا گھر وہ ہے کہ یہاں پر فقیر بھی آتا ہے، مسکین بھی آتا ہے، اسیر بھی آتا ہے،
اور جناب سیدہ کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آنے والا کون ہے. واہ واہ. جو بھی آ کر سوال کرتا ہے جناب سیدہ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. مدینے میں رہنے والا اسیر یعنی کافر، اس زمانے میں جو اسیر ہے وہ ہے کافر، جو کسی جنگ کے اندر قیدی بن کر آیا ہے، جو اب مدینے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، حالت کفر میں ہے، لہٰذا وہ اسیر ہے. اسیر کو بھی معلوم ہے کہ اگر میرا پیٹ کہیں سے بھر سکتا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کے گھر سے. لہٰذا قرآن مجید نے جب آیت نازل کی، پورا سورہ دہر، سورہ انسان جو اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ ہے وہ پڑھا، تو اس میں کہا کہ یہ جو اطعام کرایا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر ان گھر والوں کا شکریہ ادا کرے، بلکہ اس کا مین سبب کیا ہے؟ وہ ہے پروردگار عالم کی ذات. یعنی اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ 3 دن تک اس گھر کا ہر فرد اپنی روٹی جو ہے وہ ان ضرورت مندوں کو دے رہا ہے. جناب سیدہ مین شخصیت. اسی طرح آئے مودت، پروردگار عالم حکم دے رہا ہے تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو، کہ اس گھرانے سے مودت کرو. کس سے؟ تمام مفسرین نے لکھا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کی مودت پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے لازم و ضروری قرار دی، جس مودت اور محبت کو اجر رسالت کے طور پر پروردگار عالم نے بیان کیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے مصداق میں جناب سیدہ نہیں ہے. یعنی سب کے سب اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ فی القربہ کے اندر کوئی آئے نہ آئے جناب سیدہ کی ذات ہے. واہ بے شک. تو یہ وہ شخصیت جس کی محبت قرآن کے ذریعے پروردگار لازم قرار دے رہا ہے. یہ وہ شخصیت کہ جس کے انفاق کو پروردگار بیان کر رہا ہے. یہ وہ شخصیت کہ جس کے ایمان کو آئے مباہلہ کے ذریعے پروردگار بیان کر رہا ہے. یہ وہ شخصیت کہ جس کی پاکیزگی کو آئے تطہیر کے ذریعے پروردگار بیان کر رہا ہے. اور پھر سورہ کوثر کہ جو ایک معجزہ پروردگار ہے کہ اس کے اندر پروردگار اپنے حبیب کو جس تحفے سے نواز رہا ہے اس تحفے کا نام ہے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب حضور، آپ نے بے انتہا خوبصورت روشنی ڈالی. اچھا، ان کی عظمت کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشادات، کچھ ان کے ارشاد ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی روشنی ڈالیں. دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بی بی کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ. یعنی اتنے فرامین ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ بی بی کیا ہے، اس بی بی کی عظمت کیا ہے. من آزاہا فقط آزانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی. جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. جناب سیدہ کا مقام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی من صلی علیہ کے، جو شخص بھی اے فاطمہ تم پر درود و سلام بھیجے، غفر اللہ لہو، پروردگار اس کو معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو ملحق کرے گا میرے ساتھ جنت میں جہاں بھی ہوں گا. واہ واہ. یعنی ایک صلوات اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد و علی محمد اگر کوئی جناب سیدہ کے اوپر بھیجتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہاں وہ ہوگا. اسی طرح سے بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اندر جناب سیدہ اور ان کے گھر والے جنہیں ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام، ان کی عظمت کو رسول خدا نے بیان کیا. مثلا ایک حدیث ہے بحار الانوار میں، بہت خوبصورت حدیث ہے، جس میں رسول خدا ابن عباس سے یہ نقل ہے کہ رسول خدا ابن عباس فرماتے ہیں رسول خدا تشریف فرما ہے اور رسول خدا کے پاس علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں علیہم السلام. رسول خدا فرماتے ہیں اللہم انک تعلم، پروردگار سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ جو 4 افراد ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں کہ جن کا ذکر آئے تطہیر کے اندر ہوا. وہ اکرم الناس علیہ،
پروردگارہ میرے نزدیک یہ معزز ترین افراد، سبحان اللہ، صاحبان مقام افراد، یعنی میرے نزدیک مکرم اور محترم ترین افراد ہیں۔ فاحبب من احبہم، پروردگارہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسول خدا فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جس کا حکم آئے مودت کے اندر پروردگار نے دیا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو بھی ان سے محبت کر، رسول اللہ تو ان سے محبت کر۔ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُمْ، پروردگارہ ان کی مدد کر جو ان کی مدد کریں۔ وَاجْعَلْهُمْ مُتَطَہِّرِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ وَمَعْصُومِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، پروردگارہ ان کو ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کے گناہ سے دور رکھ، کہ جس کی گواہی قرآن مجید نے آئے تطہیر کے ذریعے دی، کہ پروردگار نے کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ انہیں ہر چیز سے، ہر رجس سے، ہر برائی سے دور رکھے۔ وَأَيِّدْهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْكَ، اور پروردگار ان کی تائید کر کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے سے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں، اور یہ طولانی حدیث ہے، آگے پھر امیر المومنین کی بارے میں گفتگو کرتے ہیں رسول خدا، پھر جناب سیدہ کے بارے میں کہ یہ جو میری بیٹی ہے، جب یہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ جنت میں آئے گی تو یہ ایک نور کی سواری کے اوپر ہوگی، اور اس کے آگے 70,000 فرشتے ہوں گے، اس کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوں گے، اس کے دائیں جانب 70,000 فرشتے ہوں گے، اس کی بائیں جانب 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور جس طرح امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ امیر المومنین قائد ہوں گے، قیادت کرنے والے ہوں گے مومنین کی جنت کی طرف، اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی ہے تقود مومنات امتی الی الجنہ، یہ قیادت کرے گی کس کی؟ مومنات کی، جنت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اور آگے چل کر اس حدیث کے اندر رسول خدا نے جناب سیدہ کے مختلف فضائل بیان کیے، اور وہ مقامات بھی بیان کیے کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ اگر وہ طہارت جس کا ذکر جناب مریم کے سلسلے میں قرآن میں آیا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو ملائکہ اس کے لیے وہی عبارت کہ اے فاطمہ تم کون ہو؟ تم وہ ہو کہ جیسے پروردگار عالم نے ہر قسم کی برائی سے دور رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ تعریف کرتے ہیں۔ تو بہت ساری روایتیں ہیں جو رسول خدا سے جناب سیدہ کے سلسلے میں ملتی ہیں، حتیٰ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ یعنی عرب میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کنیت، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتا ہے کنیت۔ اس بیوی کی ایک کنیت کیا ہے؟ ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ واہ، عجیب کنیت۔ میں حضور میں یہی پوچھنا چاہوں گا، یہ لقب شاید ہی کسی کو ملا ہو جو بیوی کو۔ بے شک ایسا ہی لقب ہے۔ رسول کی ازواج کو قرآن کی روشنی میں کہا جاتا ہے امہات المومنین، مومنین کی ماں، مومنوں کی ماں۔ لیکن یہ بیوی وہ ہے کہ جو مومن جس پر ایمان لانے کے بعد مومن بنتا ہے، اس کی ماں کو کہتے ہیں فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ لقب آج تک نہیں ملا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر ہم قطع نظر اس چیز کی طرف جائیں تو جناب سیدہ کی جو زندگی ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کے اوپر جب وہ مشرکین مکہ غلاظت پھینک دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، زخم ان کی پتھر مارتے تھے، جو زخم جسم پر لگ جاتے تھے، تو اس وقت جناب سیدہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کی پرستاری کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، جناب سیدہ اسی انداز میں اپنے بابا کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ سبحان۔ تو اس سلسلے میں روایتیں بہت ہیں، انشاءاللہ جی پھر موقع ملا۔ اچھا حضور، آپ نے ابھی فرمایا کہ اے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کی مدد کر جو ان کی مدد کرے۔ وہ کیسے ہوگی مدد؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ کیا مدد ہے۔ دیکھیے یہ سوال اکثر جوانوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ بھئی ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو میں اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جاتا ہوں۔ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی ہم ایک اسٹیپ اور پیچھے چلے گئے. بس مدد اہل بیت نہیں بلکہ مدد اللہ کی بھی ہو رہی ہے. یعنی قرآن کی روشنی میں قرآن کے اندر پروردگار، البتہ ایک ہے فرق، وہ یہ کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کی مدد کرو. یعنی پہلے تمہاری طرف سے ہوگی پہل، پھر اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا. اور بہت فرق ہے ہماری مدد میں اور اللہ کی مدد میں. ہماری مدد جو ہے محدود ہے کیونکہ ہم محدود ہیں، ہمارا ہر کام محدود ہے. ہم جو اس کی مدد اگر کریں گے بھی، جس چیز کے ذریعے سے بھی کریں، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ محدود ہوگی. یعنی ہماری طاقت، ہماری معلومات، ہماری قدرت کے مطابق ہوگی. لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے گی تو وہ پھر محدود نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات لامحدود ہے. بے شک. تو اگر ہم دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کچھ دوسری چیزوں پر موقوف کر دیا ہے. جیسے یہی آیت مثلا پروردگار فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. بس پہلے ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد وہ ہمارا ذکر کرے گا. امام حسین کی مثال بالکل آپ کے سامنے. پروردگار عالم کا ذکر کیا نوک نیزہ پر، قیامت تک حسین کا ذکر پروردگار عالم کرائے گا. سبحان اللہ. شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو، پروردگار اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ جس چیز پر تم شکر کرو گے اس چیز کو زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا. بس یہ دوسری چیز ہے، یہ موقوف ہے ایک دوسری چیز پر. یعنی اگر چاہتے ہو نعمت زیادہ ہو جائے تو اس کا شکر ادا کرو، تم شکر کرو گے ادھر سے نعمت زیادہ جائے گی. اسی طرح پروردگار کہتا ہے تم اپنے وعدے پہ وفا کرو، میں اپنے وعدے پہ وفا کروں گا. بس اگر چاہتے ہو اللہ اپنے وعدوں پہ وفا کرے تو اس کے نتیجے میں پہلے ہمیں وفا کرنا پڑے گی. اور چوتھی آیت یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، اللہ کی مدد یعنی دین کی مدد، اللہ کی مدد یعنی رسول کی مدد، اللہ کی مدد یعنی امام کی مدد، اللہ کی مدد یعنی شریعت کی مدد. یعنی آپ اور میں اس دین کو جو رسول خدا لے کر آئے ہیں اس کو بہترین انداز میں اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں، اس کو نشر کریں، رسول کے اور آل رسول کے فضائل اور مصائب کو بیان کریں. یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی مدد میں. اب یہیں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں رسول خدا نے کہا کہ اے اللہ تو اس کی مدد کر جو ان کی مدد کرے. اس کا ایک بہت ہی بہترین مصداق جو ہمیں ملتا ہے وہ خود جناب سیدہ کا، کہ جناب سیدہ نے رسول کی بھی مدد کی، امیر المومنین کی بھی مدد کی. رسول خدا کی مدد کی، رسول خدا کی حیات میں شانہ بشانہ کھڑی رہیں. فتح مکہ کے موقع پر جناب سیدہ جب بعض مشرک عورتیں رسول خدا کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، تو اس وقت جو رسول خدا کے پاس کھڑی تھی اس میں سے ایک شخصیت جناب سیدہ کی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، مختلف محاذوں پر رسول خدا کے ساتھ ہیں. رسول خدا کی رحلت کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک و تنہا ہے، اصحاب بہت کم ہیں. اب آپ جا کر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جناب سیدہ ولی اللہ کی مدد کے لیے نکلیں. اب آپ جناب سیدہ کو مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں. یعنی روایت یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 افراد ہوتے تو تاریخ جو ہے آج کچھ اور ہوتی. یا بعض جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ اگر میرے پاس جعفر اور حمزہ ہوتے تو پھر کچھ اور ہوتا. جناب سیدہ امیر المومنین کی نصرت اور مدد کے لیے نکلی مختلف جگہوں پر، کبھی انصار کے پاس، کبھی مہاجرین کے پاس، کبھی مسجد میں، کبھی گریے کی صورت میں، کبھی خاموشی کی صورت میں، کبھی وصیت کی صورت میں. یعنی جناب سیدہ کا وہ وجود کہ جس کو تمام کے تمام لوگ پہچانتے ہیں، رسول خدا نے پہچانوایا ہے. جان لو یہ کون ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے. جو نہیں جانتا پہچان لے. وہ بی بی امیر المومنین کے ساتھ ہے، یہی کافی ہے.
یعنی وہ کچھ نہ بھی کہے تو سامنے والے کے لیے کافی ہے کہ یہ شخصیت علی کے ساتھ ہے. واہ. لیکن جناب سیدہ امیر المومنین کی حمایت کر رہی ہیں, ان کے لیے نکل رہی ہیں, مدد چاہ رہی ہیں ان کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک مدد کا مصداق ہے. جو رسول خدا نے دعا دی پروردگار تو ان کی مدد کا, جو ان کی مدد کریں. میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ خود جناب سیدہ نے یہ کام عملاً کیا ہے, اپنے بابا کے ساتھ بھی اور پھر امیر المومنین کے ساتھ بھی ان کے دفاع میں. لہٰذا جو بہت ساری مشکلات ہیں جناب سیدہ کی, وہ اسی مدد کی وجہ سے آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑا. جی ناظرین بہت شکریہ حضور, آپ بہترین آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. حسین کی ماں زہرا, ہے حسین کی ماں زہرا, ہے حسین کی ماں زہرا, ہے حسین کی ماں زہرا, سیدہ طاہرہ راضیہ. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا وسیع حیدر ظہری صاحب, جو کہ مسلسل ایام فاطمیہ میں بی بی کی شہادت کے حوالے سے بی بی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ روح القدس اہل بیت کی تائید کریں, ان کی مدد کریں. یہ روح القدس کون ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رسول خدا نے آ کر اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وَأَيِّدْهُمْ بِرُوحِ الْقُدْسِ مِنْكَ, پروردگارہ تو تائید کر. کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے سے. یہ جو روح القدس ہے ایک مقدس روح کہ جس کا قرآن مجید کے اندر, یعنی یہ خود یہ کلمہ روح القدس قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر ذکر ہوا ہے, جس میں 3 مقامات جو ہیں وہ جناب عیسیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. جی. اور جہاں پر باقاعدہ پروردگار عالم نے کہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ, مثلا ہم نے عیسیٰ کی تائید کی کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے سے مدد کی, تائید کی. تقریباً یہی کلمہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. ایک مورد ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آیا, لیکن وہاں انداز کچھ اور ہے. یہاں تائید کی بات ہوئی ہے, لیکن جب رسول خدا کے ساتھ آیا تو رسول خدا کے لیے فرمایا وَقُلْ نَزَّلَهُ روح القدس, یعنی یہاں پر روح القدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اب یہ روح القدس کون ہے, اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں, روایات میں مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے. ایک روایت میں کے مطابق کہتے ہیں کہ روح القدس یعنی جبرائیل, معذرت یعنی جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوتے تھے, ان کے ذریعے سے مدد ہو. یعنی یہاں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کر, مدد کر, نصرت کر. جو اسی طرح سے ایک قول جو ہے جسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے, وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ملائکہ کے علاوہ یا فرشتوں کے علاوہ ایک اور پروردگار کی مخلوق ہے جو فرشتوں کے ساتھ آتی تھی, اور یہ رسول خدا کے ہمراہ تھی, اور پھر رسول خدا کے بعد ائمہ معصومین کے ساتھ تھی. خود ہم اگر دیکھیں تو سورہ ننزلنا کے اندر بھی پروردگار فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح, روح نازل ہوتی ہے. اور بعض نے کہا کہ جناب یہ ایک روایت کے مطابق کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کہ جبرائیل و میکائیل سے افضل فرشتہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کی مدد کر, یعنی جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرے تو روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کر. واقعاً ہمیں تاریخ میں بھی ملتا ہے رسول خدا نے حسان ابن ثابت کے لیے دعا کی, اسی طرح ائمہ معصومین نے دیبل خزائی کے لیے, کمیت کے لیے دعا کی کہ تمہاری
روح القدس جو ہے وہ تائید کرے، مدد کرے، جب وہ اشعار کہتے تھے اہل بیت کی شان میں۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ روح القدس اگر فرشتہ بھی ہو، کیونکہ ایک مشہور قول جو ہے وہ ہے فرشتہ، یا بعض لوگوں نے کہا کہ جبرائیل، تو روح القدس یعنی یہ، لیکن ہم جناب سیدہ کے مقام کو یہیں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک نقطہ، وہ یہ کہ جناب سیدہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے پاس فرشتہ نازل ہوتا تھا۔ اب یہاں پہلے مرحلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فرشتہ جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی لے کر آئے گا، اور یعنی جس کے اوپر لا رہا ہے وہ نبی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر وحی کا تذکرہ مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے وحی نازل کی، مثلا پہاڑوں پہ، شہد کی مکھیوں پہ، فلاں جگہ پر، فلاں جگہ پر۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ماں حضرت مریم کے اوپر بھی فرشتہ آیا۔ تو جہاں پر بھی فرشتہ آئے یا وحی آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے۔ یعنی ہم خدا نخواستہ اس بات کے قائل نہیں کہ جناب سیدہ رسول خدا کے بعد نبی ہیں، بلکہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ جناب سیدہ کو دلاسا دینے کے لیے، جناب سیدہ کو ان کے بابا کے حالات کو بیان کرنے کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ جناب جبرائیل پروردگار کی طرف سے نازل ہوتے تھے، اور جب تک آپ حیات رہیں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آئے، نہیں، مسلسل آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے گفتگو کرتے تھے، آپ کو دلاسا دیتے تھے، آپ کو آئندہ ہونے والے واقعات کے جو آپ کے بچوں کے ساتھ ہونے تھے ان واقعات کی اطلاع دیتے تھے، اور بہت سی چیزیں جناب سیدہ کے لیے بیان کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین جب جناب سیدہ کو وہ بیان کرتے تھے، جناب سیدہ بیان کرتی تھی علی کو، علی جناب سیدہ کی اس گفتگو کو جو جبرائیل کے ساتھ جناب سیدہ کی ہوتی تھی اسے تحریر کرتے تھے، کہ جو ہمارے ہاں ایک کتاب یا ایک میراث جناب سیدہ میں سے، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر ہم میراث کی بات کریں کہ وہ کیا چیزیں چھوڑ کے گئی ہیں، تو اس میں سے ایک میراث جو ہے آپ کی وہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا۔ مصحف فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ مصحف فاطمہ الزہرا جبرائیل کی گفتگو جناب سیدہ کے ساتھ، کہ جس میں ایک اہم ترین چیز، کیونکہ آپ بہت غمگین تھیں بابا کے بعد، مشکلات کا سامنا کر رہی تھیں، ایسے میں جہاں اس مدینے کے اندر جناب سیدہ کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا چند افراد کے علاوہ، پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، وہ مسلسل جناب سیدہ کی خدمت میں آتے تھے، آپ سے گفتگو کرتے تھے، اور وہ گفتگو امیر المومنین لکھتے جاتے تھے، تو جو ایک کتاب کی صورت اختیار کر گئی، اور وہ تحریر، وہ کتاب جناب سیدہ کی میراث کے طور پر ایک امام سے دوسرے امام، دوسرے سے تیسرے، اور وہ آج ہمارے زمانے کے امام کے پاس موجود ہے۔ اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ حتیٰ روایات میں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین بعض اوقات کسی مسئلے کا جب جواب دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مصحف فاطمہ زہرا میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ائمہ معصومین کے جو زبان مبارک سے جو چیزیں بیان ہوتی ہیں، ان میں ایک منبع اور ماخذ ائمہ معصومین کی گفتگو کا، آپ کے علم کا، خود مصحف فاطمہ الزہرا ہے۔ بے انتہا خوبصورت آپ نے گفتگو آج کے اس پروگرام میں فرمائی، اور ہمارے ناظرین نے کافی اس گفتگو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بے انتہا مصروفیت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ حضور، میں آخر میں آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیے کہ وہ کون سے مصائب تھے کہ بی بی مرثیہ کرنے پر مجبور ہو گئیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر وہ روشن دنوں پہ پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور پہاڑوں پہ پڑھتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ کون سے مصائب تھے جو بی بی آخری ایام میں یہ مرثیہ کر رہی ہیں؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جتنی بڑی شخصیت ہوگی اور اس کے حساب سے جو مصائب اس کے اوپر آئیں گے
وہ مصائب بھی اسی اعتبار سے بڑے ہو جائیں گے، اگرچہ ممکن ہے کوئی دیکھنے والا کہے کہ بہت معمولی یا بہت کم مصیبت ہے، لیکن جناب سیدہ کی ذات کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ بیوی وہ ہے کہ جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، رسول خدا جس کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں۔ رسول خدا کا انداز اس بیوی کے ساتھ کیا ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے 7، 8، 9 مہینے جناب سیدہ کے دروازے پر اللہ کا نبی آ کر کھڑا ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت۔ یہ تمام محدثین نے لکھا، کم سے کم 7 مہینے، 9 مہینے تک کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی یہ بیوی کا مقام ہے کہ جس کے دروازے پہ رسول خدا، جب اس رسول خدا شہر مدینہ سے باہر جاتے ہیں، سب سے آخری فرد جس کو دیکھتے ہیں جناب سیدہ، سب سے واپسی پر سب سے پہلے جس کی زیارت کرتے ہیں جناب سیدہ، وہ بیوی جس کے احترام میں اللہ کا نبی اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے جاتا ہے، پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، جناب سیدہ۔ یعنی اتنی فضیلتوں کی مالک یہ شخصیت، جب اس کا بابا اس دنیا سے جاتا ہے اور یہ اپنے بابا کو رونا چاہتی ہے، تو تاریخ نے لکھا کہ مدینہ کے لوگ آئے امیر المومنین کے پاس اور کہا کہ اے علی، فاطمہ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ القاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فاطمہ کے پاس آتے، فاطمہ کو دلاسا دیتے، تعزیت پیش کرتے، لیکن اس کے برعکس جناب سیدہ سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ سے کہیں کہ مخصوص وقت کریں رونے کے لیے۔ جب جناب سیدہ کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا، کہا جب تک میں زندہ ہوں اسی طرح روتی رہوں گی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی اپنی آنکھوں سے ان مصائب کو دیکھ رہی ہے کہ جن مصائب کی ہم توقع نہیں کر سکتے، کہ رسول کے جانے کے بعد اس بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر پہ کیا ہوا، اس کے دروازے کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی ایک انتہا ہو گئی ظلم کی کہ وہ بیوی آج یہ جملہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، صبت علیہ مصائب صبت علی الایام سرنا لیالیہا۔ بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد وہ بیوی، تصور کریں انسان کہ 18 سال سن تاریخ نے نقل کی ہے، 18 سال کی سن میں اس بیوی کو کیا ہوا کہ اس بیوی نے یہ جملہ کہا کہ پروردگارہ اب فاطمہ کا رہنے کا دل نہیں چاہتا، اجل وفاتی، میری وفات کو جلدی کر دے۔ یعنی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ کیا ایسا ہو گیا کہ وہ کہتی ہے پروردگارہ اجل وفاتی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس بیوی کی کمر جھک گئی تھی، بغیر سہارے کے یہ بیوی چلتی نہیں تھی۔ تو کیا ہوا؟ یہ مسلمانوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ آخر رسول کی بیٹی 18 سال سن ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہی ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ رونے والے ہیں، ان سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک شخصیت جس نے صرف 75 یا 95 دن گریہ کیا، لیکن میں کہوں گا وہ گریہ کیسا تھا؟ ایک طرف سید سجاد کا 35 برس کا گریہ اور دوسری طرف جناب سیدہ کا 95 دن کا گریہ، کہ یہ بکاؤن میں سے جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے ہیں ان میں سے اس بیوی کا شمار ہو رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور تحقیق کا مقام ہے کہ وہ جائیں، شہزادی دو عالم لخت جگر رسول خدا کی اس مصیبت کے بارے میں تحقیق کریں، دیکھیں کہ کیا ہوا رسول کے جانے کے بعد مدینے کی اس بنی ہاشم کی کوچے میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں چلی اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے، آغوش میں لیے کیسے کرے ہم آپ کے مرنے کا اعتبار۔
اماں کہاں چلی؟ اماں ہمارے کپڑے جو دھوئے تھے آپ نے، ہم نے پہن لیے، ارے کیوں ہم کو لے کے گود میں کرتی نہیں ہے پیار؟ اماں کہاں چلی؟ ارے جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے، لے لیجیے اسے، ارے کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار؟ اماں کہاں چلی؟ ارے ہم روٹھتے تھے آپ تو ہوتی نہ تھی خفا، اب کیا سبب ہوا؟ ارے ہم رو رہے ہیں آپ کی خفگی ہے برقرار؟ اماں کہاں چلی؟ ارے تنہا تو آپ نے کبھی چھوڑا نہ تھا کبھی، اب بات کیا ہوئی؟ ارے یوں جا رہی ہے چھوڑ کے ہم کو سوئے مزار؟ اماں کہاں چلی؟ شاہد زمین لرزتی تھی، روتا تھا آسمان، ہر لاپتی فغاں، اور کہتی تھی جب تڑپ کے یہ زینب جگر فگار؟ اماں کہاں چلی؟ زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلی؟ حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، سیدہ